سورہ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اہم دعا یہ ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے۔ اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں۔ اس میں سے چند اہم مسائل کو لکھا جاتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص اسلوب کلام کے ذریعہ انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا و درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، یعنی ہم اس کے سوا نہ کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی قوی امید ہے۔ اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کرو جس میں اختصار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے ہدایت صراط مستقیم کے دنیا اور دین کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ غرض اس جگہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے۔ اس سورت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر حمد کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوا کرتی ہے، یہاں کسی نعمت یا صفت کا ذکر نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنی ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہیں، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کی شبیہ ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں خون روا ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہیں۔ انسان دو جز سے مرکب ہے، ایک بدن دوسرے روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل اعلیٰ اور افضل ہے۔ بدن محض اس کے تابع اور ادنیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنیٰ جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اتباع اور اہل تشریح نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں۔ ہر ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے۔ پوری عمر اس کے نرم و نازک اعضاء اور ان کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم وشددنا اسرہم، یعنی ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کام دیتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے صرف آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت بالغہ کا مظاہر موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ عمل کو
دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ 1 منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں کہ جس طرح آنکھ کے اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی، پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو دیکھتی ہے، اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہیں۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسے کے جتنے کام ہیں، ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر پورا کام ہوتا ہے۔ اب تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے۔ اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں، اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان و زمین، ان دونوں میں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت و سیارے، ہوا فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے نعمۂ خاصہ جو انسان کے افراد میں بتقاضۂ حکمت کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہے، مال و دولت، عزت و جاہ، راحت و آرام، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ اور اگرچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ نعمۂ عامہ جو تمام انسانوں میں مساوی طور پر مشترک ہیں، جیسے آسمان، زمین، ان کے تمام مخلوقات، یہ نعمتیں بنسبت نعمۂ خاصہ، مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بھولا بھالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کے خصوصی چیزوں پر ہی اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہیں۔ اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بھر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اس کے تقاضۂ فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمد لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ قرطبی عزا بن ماجہ بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ،
کہ جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت و طاقت موجود ہے، اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کلمہ للہ ہے، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں حرف لام لگا ہوا ہے، جس کو عربیت کے فائدے سے لام اختصاص کہا جاتا ہے، جو کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی اس کا انعام ہے کہ انسان کو تہذیب اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت و احسان جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر ادا کرنے کا ہوگر نہ ہو، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔